ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی جب سرکار کے ساتھ رخصتی ہوئی؟ کیونکہ ہمارے اسلامی لٹریچر میں واحد کتاب ہے قرآن شریف، جس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی حدیث کی بھی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا ایک ایک حرف نبی کریم علیہ السلام سے قطعی طور پر منقول ہو۔ ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حدیث شریف کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے بخاری شریف، اس لیے اسے کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث شریف میں یہ بخاری شریف ہے، لیکن قرآن کے بعد۔ اب بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت عائشہ کی عمر تھی 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر تھی 9 سال۔ شروع سے ہی جلیل القدر علماء اس کی تائید نہیں کرتے رہے، تردید کرتے رہے، اور اسی بات کو بہانہ بنا کر دشمنان مصطفیٰ یہ نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتی ہے درایت، درایت ہوتی ہے سمجھ، عقل، فہم۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر فہم حدیث کی تائید نہ کرے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے سند۔ بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا۔ تو یہ جو درمیان میں زنجیر ہے نا، اسے کہتے ہیں سند۔ اب ان دونوں چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم مسلمانوں کی پہلی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو اب گھر کی پوزیشن کیا تھی؟ سرکار کی تو 4 بیٹیاں تھیں نا، 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بھانجے کے ساتھ کر چکی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھیں۔ دوسرے نمبر پر تھیں حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ اب باقی بچیں 2 صاحبزادیاں جو ان میرڈ تھیں۔
ابھی شادی ہونی تھی اور یہ دونوں شہزادیاں گھر میں رہتی تھیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پریشان تھے کہ میں باہر تبلیغ کا کام کروں یا گھر میں بچیوں کی نگہداشت کروں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، میں کیا کروں؟ ظاہر ہے جب تک وہ گھر کی طرف سے مطمئن نہیں بندہ ہوتا، باہر دوسرے کام تو کر نہیں سکتا۔ ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے خولہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، آقا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کس سے؟ تو خولہ بولی، کہنے لگیں ایک بیوہ ہے اور دوسری کنواری ہے۔ فرمایا بیوہ کون، کنواری کون؟ تو اب حضرت خولہ بولی بیوہ ہیں حضرت سودا بنت زمع، یہ ہیں بیوہ، اور کنواری ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ تو ان دونوں میں سے جس کے ساتھ آپ چاہیں آپ گھر بسا سکتے ہیں۔ اب گھر بسانا کس لیے تھا؟ کہ چھوٹی بچیوں کی نگہداشت ہو سکے، اور جس طرح کی روایات میں آتا ہے تو دونوں بچیاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بھی حضرت عائشہ سے بڑی تھیں، اور حضرت ام کلثوم بھی عمر میں بڑی تھیں۔ تو کیا 6 سال کی بچی یہ اپنے سے عمر میں 2 بچیوں کی نگہداشت کر سکتی ہے؟ کھانا شانا تیار کر سکتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ تو درایت ہے بیٹے، اس پر بھی تو غور کرو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں کے ساتھ بات کرو۔ سودا بھی راضی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت خولہ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ کی منگنی پہلے میں کر چکا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ ایک کافر تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی، اس کے بیٹے کے ساتھ۔ پہلے میں ادھر بات کر لوں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خود چل کر مطعم کے پاس پہنچے۔ فرمایا بھائی کیا تم اب بھی تیار ہو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی عائشہ کا رشتہ لینے پر؟ مطعم تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی بیوی نے ناک منہ چڑھا کر کہا اسی نہیں لیں دے، اسی نہیں وہ رشتہ لیں دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ عائشہ یہاں آن کر کہیں ہمارے بیٹے کو بھی بے ایمان نہ بنا دے۔ ان لفظوں پر غور فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاہی جائے اور وہ ہمارے بیٹے کو بھی بت پرستی والے دین سے کہیں بیزار نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 سال کی بچی کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کی عمر اتنی ضرور تھی کہ وہ دین کی ایک بہت بڑی مبلغہ تھیں، جس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ ہمارے گھر کے اندر بھی اسلام کی آبیاری نہ کر دیں۔ تو اسی بات کی طرف بھی تو غور کیا جا سکتا ہے نا۔ اور بیٹے حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال نہیں تھی، زیادہ تھی۔ وہ کتنی تھی میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق مطعم کے پاس سے واپس آئے تو خولہ سے کہنے لگے
رشتہ تو مجھے منظور ہے سرکار کا، لیکن ایک قباحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ابو بکر میرا بھائی ہے، تو بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہوگا؟ خولا نے کہا میں یہی بات جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرا دینی بھائی ہے، سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، دینی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہو گیا، ایک بات۔ اب دوسری بات، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو ہوش و حواس میں رہ کر ایمان قبول کرتا ہے نا۔ پھر بعد میں مسلمان ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی چچی ام فضل حضرت عباس کی بیوی، اور پھر ابو بکر صدیق کی دونوں بیٹیاں حضرت اسماء بھی اور حضرت عائشہ بھی۔ حضرت عائشہ ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ تو جب ایمان قبول کیا تھا تو اس وقت عمر کتنی تھی ان کی؟ اتنی تو تھی نا کہ سمجھ ہو، شعور ہو، اور نبوت کے اعلان کے 10 سال بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عائشہ کا نکاح ہوتا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیجئے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کتنی تھی۔ ہجرت وہ نکاح کے 10 سال، اعلان نبوت کے بعد 10 سال، اور چلو 4 سال 5 سال 6 سال جتنے بھی شامل کرنا چاہو کر لو۔ حضرت اسماء عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ کتنی بڑی تھی؟ 10 سال۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت اسماء 10 سال بڑی ہیں حضرت عائشہ سے، تو پھر ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی بنی؟ 17 سال۔ اور 6 سال والی کہانی تھی ہمیں ہی ہے نا، نہ 6 سال والی بات درست ہے نہ 9 سال والی بات درست ہے۔ بات اصل میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی یا 19 سال تھی۔ اور خود سرکار فرماتے ہیں عائشہ نکاح سے پہلے جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر تیری تصویر مجھے دکھا کے گیا تھا، اور جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ شان والی۔ اب آئیے ذرا سند کی طرف کہ بخاری میں آ گیا پھر کیا ہوا، مسلم میں آ گیا پھر کیا ہوا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو بات بھی آ جائے وہ ساری ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کہے کہ میں مصطفیٰ سے مرتبہ حضرت یونس کا زیادہ وہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں؟ بولو کہ سچ بولتا ہے؟ ہم تو ہر جمعے تقریباً کہتے ہیں سب سے اولا نبی سب سے
لاؤ والا ہمارا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں کا سمجھئے جسے، ہے اس اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اب آتے ہیں سند کی طرف۔ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، اور اوپر میں روایت حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروہ، اور محدثین کا اتفاق ہے تو درمیان میں کوئی اور راوی رہ گیا ہے نا، تو جس نے پتہ نہیں کیا ڈنڈی ماری کیا ڈنڈی نہیں ماری، اس لیے یہ سند تو ویسے گئی۔ اب جو دوسری سند ہے وہ ہے عروہ سے آگے روایت کرتا ہے ہشام۔ ہشام ان کا بیٹا ہے عروہ کا۔ ویسے تو اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ بہت بڑا علامہ تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن بھئی جب عمر بڑھتی ہے نا تو یہ جو دماغ کی چولیں جو ہیں نا وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہوا کہ مجھے پوچھنا پڑتا میں کی کہہ رہے ایسا یار دسے نا کی کہہ رہے ایسا، پھر ادھر سے طارق بولتا یا کوئی اور جی آپ یہ کہہ رہے تھے، تو بندے کا حافظہ وہ نہیں رہتا۔ تو ہشام صاحب جو ہیں ان کا حافظہ یہ آخر میں کمزور ہو گیا تھا، اور اس لیے یہ بونگیاں بھی مار دیتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت منذر، اور بخاری میں حدیث موجود ہے، سند موجود ہے، ہشام فاطمہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب نکلا؟ یہ فاطمہ ہشام کی بیوی بھی ہے اور استانی بھی ہے، بہت بڑی چوٹی کی محدثہ تھیں، اور جب چوٹی کی محدثہ تھیں تو ظاہر ہے شاگرد صرف ہشام تو نہیں ہوگا نا، اور بھی تو شاگرد ہوں گے۔ ایک اور صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے بھی فاطمہ سے پڑھا ہے۔ ہشام صاحب جلال میں آ گئے، کہیں گے ستیہ ناس اس بندے کا، اب میں نام نہیں لیتا اس کا، ستیہ ناس ہو جائے اس کا، وہ کہتا اس نے فاطمہ سے پڑھا ہے، حالانکہ جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی تھی اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی، اور پھر میری شادی کے بعد اسے کسی بندے نے دیکھا ہی نہیں، تو اس نے کہاں میری بیوی سے حدیث سن لی، جھوٹ بولتا ہے لعنتی وہ، یہ ہشام نے کہہ دیا۔ یعنی اس بات کی روح سے ہشام کی اپنی بیوی سے شادی کس عمر میں ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں۔ اب دوسری بات سن لیجئے، 9 اتنا حاوی ہو گیا تھا ان کے ذہن پر، حضرت عائشہ کی شادی بھی 9 سال کی عمر میں کروا دی، اور اپنی بیوی کی شادی بھی 9 سال کی عمر میں کروا دی، اور پھر ایک مرتبہ یہاں تک کہا یہ جو میری بیوی ہے نا فاطمہ،
یہ مجھ سے عمر میں 13 سال بڑی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، بیوی عمر میں کتنے سال بڑی ہے؟ 13 سال۔ اور جب نکاح ہوا تھا اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ 9 میں کتنے جمع کیے جائیں تو 13 بنتے ہیں؟ 4۔ یہ مطلب ہے بیوی دے بھی جمن دے 4 سال پہلے ہشام صاحب نے شادی کر لی تھی اس کے ساتھ۔ اور بھئی یہ کمزوریاں ہیں، تو ان کمزوریوں کی بنا پر یہ قطعاً نبی کریم علیہ السلام پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لی۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جب شادی فرمائی تھی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال یا 19 سال۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں رواج تھا کہ چھوٹی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ عرب کا خطہ بڑا گرم خطہ ہے، بچیاں بھی بالغ جلدی ہو جاتی ہیں، تو کڑیاں ہی جلدی بالغ ہو جاتی ہیں نا، یا منڈے بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی بندہ بتایا نا کہ 9 سال کی عمر میں فلاں لڑکے کی شادی ہوئی تھی، نہیں ہوتی 9 سال کی عمر میں شادی۔ جب لڑکے کی 9 سال کی عمر میں شادی نہیں ہوتی تو لڑکی کی عمر 9 سال کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی؟ پھر عجیب عجیب کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے عمر میں تقریباً 5 یا 6 سال بڑی تھی۔ اگر جلدی شادی کرنا عرب کا رواج ہوتا تو پھر حضرت فاطمہ کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اور لڑکا بھی گھر کا تھا، کوئی باہر کا تو لڑکا نہیں تھا۔ اور لڑکا کون تھا؟ حضرت علی۔ تو ان کی شادی مدینہ شریف جا کر کیوں کروائی جی؟ ان کی شادی کیوں نہیں 9 سال کی عمر میں کروا دی گئی؟ تو پتہ چلا ان میں سے کوئی بات سچ نہیں ہے، سچ صرف ایک اللہ کی بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یا اس کی بات ہوگی جس پر اللہ وحی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میرے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ